تو حضرت کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب کنوجی رحمہ اللہ، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ جس دن میں پیدا ہوں، جس دن وحی ہوئی ہے اور جس دن نبوت ملی ہے، اس میں یہ جو اکالون پیٹو لوگ ہیں، دیگیں پکتی ہیں اس دن میں 12 ربیع الاول میں، اور باطل روایتیں گھڑی ہوئی، کہتے ہیں اس میں کوئی دلیل نہیں. ٹھیک. ولیکن آگے دو سطروں کے بعد کہتے ہیں ولیکن حیث لم یرد دلیل علی المنع منہ، لیکن اس حدیث سے یہ استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا منع ہے. جاز ان یصومہ الانسان، یہ بالکل درست ہے کہ کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے. یہ اہل حدیث کے امام ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے. جی لکھا ہے تو پھر کیا ہے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ جاز ان یصومہ الانسان، یہ درست ہے کہ کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے. بل ورد ما یدل علی استحبابی، بلکہ اس حدیث سے تو حکم ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر ہے روزہ رکھے، ثواب کا کام ہے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھے. مستحب تک پہنچایا ہے نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے، اور نواب صاحب ندوۃ العلماء کے بہت بڑے محسنین میں شمار ہوتے تھے. ہم نے بہت بڑے الفاظ اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ان کے لیے سنے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بغیر ضرورت کے نہیں بولتے تھے. کئی دن میں بہت لطیف مذاق کسی سے کر دیتے تھے. رمضان میں ایک دن تراویح کے بعد ایک چھوٹی سی مجلس ہوتی تھی، تشریف فرما تھے تو بجلی چلی گئی. تو فرمایا کہ یہ جو بجلی والے ہیں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تراویح کا وقت ہے اور اس وقت لائٹ ہونی چاہیے. پھر جب آ گئی تو لوگوں نے اوپر سر اٹھا کے دیکھا تو فرمایا ابھی اس طرح نہ دیکھو، نظر لگ جائے اور پھر چلی جائے تو کیا ہوگا. بہت لطیف مزاح فرماتے تھے رحمہ اللہ. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ فضول بات ہے. لیکن نواب صدیق حسن خان صاحب کا ایک مرتبہ ذکر آیا تھا تو بہت بلند الفاظ سے یاد فرمایا تھا. نواب صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحب ہے کہ آدمی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھے. وہ استحباب، اور دوسرا مستحب یہ ہے کہ یوم الخمیس جمعرات کے دن روزہ رکھے. وہ حدیث، جمعرات کی حدیث بھی آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور مسند احمد میں آئی ہے، ترمذی میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن. یہ تیسری علت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی مرتبہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے اعمال پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن عبادت میں ہوں جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہوں. مطلب 24 گھنٹوں میں پتہ تو نہیں ہے نا کس وقت اللہ کے اعمال پیش ہو رہے ہوں. تو اگر دن کا کوئی وقت ہے تو میں چاہتا ہوں میں عبادت سے ہوں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے ان یعرض عملی، کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہوں. وانا صائم، اور میں اس حال میں ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. مجموع الزوائد میں اس کی تخریج دیکھ لیجئے گا. ویسے امام احمد رحمۃ اللہ نے بھی اور نسائی میں بھی یہ روایت آئی. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے کب آ رہی ہے پیر، کب آ رہی ہے جمعرات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے اور پیر کے دن بھی. تو نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم 1، حضرت محمد شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 2، اور تیسرے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ 3، اور پھر اس کے علاوہ جو روایات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن میں 12 ربیع الاول کو اگر کوئی آدمی اسی طرح اللہ کی حدود نہیں توڑتا، شریعت کی حدود نہیں توڑتا، تو منانا چاہیے. اور یہ ہماری رائے ہے، ہمارا خیال ہے. آپ کو اس سے اختلاف ہو بسم اللہ، نہ ہو 100 بسم اللہ. ممکن ہے آپ کے پاس اچھے دلائل ہوں، ہم سے بہتر دلائل ہوں. اس سے کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں بھیا. ہم ان تمام بیانات میں صرف ایک رائے سامنے رکھ دیتے ہیں
کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے، اس کی روشنی میں امت میں جو اکابر گزر گئے ان سے باہر نہیں نکلتے۔ اہل السنہ نے جو لکھا ہے اس کی رائے، اس کی روشنی میں یہ چیز ہے جو ان حضرات نے لکھی ہے، یہ آپ کے سامنے، آپ مانیں بسم اللہ، نہ مانیں تو کیا حرج ہے، کچھ بھی نہیں۔